یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص ذکر کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ اس کے لیے دن بھر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرے گا سوائے اس کے جو زیادہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے تب بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار یہی سوال دہرایا، اور ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ سیرت کی کتب اور روایات میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تھے تو کئی معجزات اور غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ کو ابتدا ہی سے احساس ہو گیا تھا کہ ان کے بطن میں موجود بچہ عام بچوں جیسا نہیں بلکہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ جب وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو ڈول خود بخود بھر کر اوپر آ جاتا اور انہیں پانی نکالنے کی مشقت نہ کرنا پڑتی۔ جب کسی درخت کے قریب سے گزرتی تو وہ درخت جھک جاتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ تعظیم بجا لا رہا ہو۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد کی فضا خوشبو سے معطر رہتی اور ان کے بطن سے بھی ایک نور برآمد ہوتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا تھا۔ اس نور کی روشنی اس قدر تھی کہ دور دراز کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ بعض اہل علم کے مطابق یہ بشارت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلنے والی ہے۔ حضرت آمنہ کو دوران حمل کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی بلکہ ان کا یہ وقت بہت آرام دہ اور سکون سے گزرا۔ عام طور پر حمل کے دوران عورتوں کو جو کمزوری اور دیگر مسائل لاحق ہوتے ہیں وہ حضرت آمنہ کو محسوس نہ ہوئے بلکہ وہ خود کو پہلے سے زیادہ مطمئن اور ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھیں۔ جب وہ چلتی تھیں تو زمین ہموار ہو جاتی تھی تاکہ انہیں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ عرب کے جید علماء اور نجومی پہلے ہی پیشن گوئیاں کر چکے تھے کہ اس سال ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کرے گا۔ یہودی علماء اپنی کتابوں میں ان نشانیوں کو پڑھ چکے تھے اور وہ اس نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہودی علماء بے چین ہو گئے تھے اور عرب کے سرداروں کو خبردار کرنے لگے تھے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت آمنہ کو خواب میں مختلف بشارتیں دی گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ فرشتے انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بیت اللہ کی عمارت ہل گئی اور تمام بت جو اس میں رکھے ہوئے تھے منہ کے بل گر پڑے۔ قیصر و کسریٰ کے محل اور ان کے 14 کنگرے گر پڑے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ یک دم بجھ گیا۔ ساوا جھیل کا پانی خشک ہو گیا۔ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ پھر وہ بابرکت لمحہ آن پہنچا جب اس کائنات کے سب سے عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن فجر کے وقت عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کے معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور فوراً بیت اللہ میں جا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر واپس آ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا جبکہ والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ یہی وہ مقدس ساعت تھی جب دنیا نے اپنے سب سے بڑے محسن اور اللہ کے آخری نبی کی آمد کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں نور پھیل گیا، ظلمت کے اندھیرے چھٹنے لگے اور ایک نئی صبح کی ابتدا ہوئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اس پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ کہیں ان کے پیارے پوتے کو کوئی بڑی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں جب کوئی بیماری لاحق ہوتی تو لوگ علاج کے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی معروف اور ماہر غیب طبیب یا معالج کے پاس جا کر دم کروایا جاتا یا اس سے کوئی علاج کروایا جاتا۔ حضرت عبد المطلب کو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک مشہور غیب ہے جو آنکھوں کے امراض کے علاج میں مہارت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محبوب پوتے کو اس ماہر طبیب کے پاس لے جائیں گے تاکہ ان کی آنکھوں کا معائنہ کرایا جا سکے اور جلد از جلد شفا یابی کی کوئی سبیل نکالی جا سکے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس غیب دان کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو غیب نے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے پوتے کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا کوئی علاج کرو۔ اس طبیب نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کچھ دیر تک خاموش رہا۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں آپ کے پوتے کی آنکھوں پر کوئی دوا یا تعویذ لگانے سے قاصر ہوں۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیوں؟ اس پر راہب نے کہا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص نور اور ایک الگ ہی شان ہے۔ میں کسی بھی قسم کی دوا یا منتر پڑھ کر اس پر اثر انداز ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کو مزید یقین ہو گیا کہ ان کا یہ پوتا کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے اس نور نظر کو ہر بیماری اور ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور آپ کسی بھی طرح کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی غماز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نقصان اور ہر آفت سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرما رکھا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر بیٹھے ہوئے فرماتے سنا۔ مجھے تمیم داری نے ایک واقعہ بیان کیا جو ان کی بات کے مطابق اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد کے ساتھ سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر ان کی کشتی طوفان میں گھر گئی اور 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکتی رہی۔ پھر وہ ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت جانور دیکھا جو بہت زیادہ بالوں والا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اور جسم پہچاننا مشکل تھا۔ ہم نے اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسا ہوں۔ جاؤ اس آدمی کے پاس جاؤ جو غار میں ہے، وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ ہم ڈرتے ڈرتے اس غار میں پہنچے تو وہاں ایک مضبوط بندھا ہوا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ پھر ہم نے جساسا کو دیکھا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ پھر اس نے چند سوالات کیے، 20 سان کے کھجور کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ بار آور ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ بار آور ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ نہ ہوں۔ پھر اس نے پوچھا تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا نبی امیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں جنگ ہوئی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ یہ سن کر اس نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ ان کے تابع ہو جائیں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور مجھے قریب ہے کہ نکلنے کی اجازت ملے۔ جب مجھے اجازت دے دی جائے گی تو میں زمین میں نکلوں گا اور 40 دن میں ہر جگہ جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دونوں مقامات پر فرشتے ہیں جو مجھے داخل ہونے نہیں دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ میری بات کی تصدیق کرتا ہے، خبردار وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 یا 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں شام جانے لگے۔ چونکہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ سے بے حد محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا، جو ملک شام کا ایک مشہور مقام تھا، تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا جو علم و حکمت میں ماہر تھا اور پرانی آسمانی کتابوں کا بڑا جاننے والا تھا۔ وہ اکثر قریش کے تجارتی قافلوں کو وہاں سے گزرتے دیکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کبھی کسی قافلے میں خاص دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اس مرتبہ جب اس نے قافلے کو آتے دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اس نے بادل کو ایک مخصوص شخص پر سایہ کرتے دیکھا۔ راہب کو معلوم تھا کہ پرانی کتابوں میں آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جہاں بھی وہ نبی جائیں گے بادل ان پر سایہ فگن رہے گا۔ چنانچہ راہب نے قافلے والوں کو اپنے ہاں ضیافت کی دعوت دی۔ قریش کے تمام افراد اس دعوت میں شریک ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے سامان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ بحیرہ نے سب کو غور سے دیکھا، لیکن وہ جس ہستی کی تلاش میں تھا اسے نہ پایا۔ اس نے کہا کہ کیا تم سب لوگ آ گئے ہو؟ قریش نے جواب دیا کہ ہاں، ہم سب آ گئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ نہیں، تم میں سے ایک شخص باقی ہے۔ تب قریش نے بتایا کہ ہم نے ایک لڑکے کو سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ اسے بھی یہاں بلاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو بحیرہ کی نظریں آپ پر جم گئیں۔ اس نے آپ کو بغور دیکھا اور آپ کے جسم مبارک پر وہ نشانیاں دیکھی جو گزشتہ کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں درج تھیں۔ خاص طور پر اس نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہیں جن کی بشارت سابقہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں، در حقیقت یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس بچے کو فوراً مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ یہودی اور دیگر دشمن جب اسے پہچان لیں گے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے راہب کی یہ بات سن کر فوری طور پر مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ محترم ناظرین، جب مکہ مکرمہ میں سخت قحط سالی ہوئی، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی، جانور بھوکے مرنے لگے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو اہل مکہ کے تمام سردار اور قریش کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑوں میں سب سے زیادہ صاحب عزت و شرف ہیں، ہماری مصیبت پر رحم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ ہی کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے، میں اپنے ایک ایسے پوتے کو ساتھ لے کر جاؤں گا جس کی پیشانی سے نور نکلتا ہے، جس کے چہرے میں برکت ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب اپنے پیارے پوتے نور مجسم سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بہت کم تھی، وہ اپنے دادا کے ساتھ چلتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے۔ جب یہ قافلہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، زمین بنجر ہو چکی ہے، مخلوق تیری رحمت کو ترس رہی ہے۔ ابھی حضرت عبد المطلب دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصومیت سے اپنے دادا سے کہا، دادا جان مجھے بھی اوپر لے چلے، میں بھی دعا کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا میں دعا کر رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، دادا جان میں بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ اوپر بٹھائیں۔ حضرت عبد المطلب نے محبت سے اپنے پیارے پوتے کو کندھوں پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے جو ابھی تک بالکل صاف تھا۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں بادل چھا گئے۔ پھر جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نیچے کیے اور حضرت عبد المطلب نے آمین کہی
ہی زوروں کی بارش برسنے لگی۔ وہ بارش اتنی تیز تھی کہ پورے مکہ میں پانی بہنے لگا، زمین سیراب ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، جانور خوش ہو گئے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے یہ وہی بابرکت بچہ ہے جس کی آمد سے رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ حضرت عبد المطلب نے خوشی سے اپنے پوتے کو گود میں لے کر چوم لیا اور کہا یہی وہ ہستی ہے جو دنیا میں رحمت بن کر آئی ہے۔ محترم ناظرین، ایک عظیم راز جو گناہوں کو مٹا دے، کوئی ایسا عمل جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹا دے بلکہ آپ کو بے شمار نیکیوں سے مالا مال کر دے، ایک ایسا ذکر جس کے بدلے گویا آپ نے 10 غلام آزاد کر دیے ہوں، ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے دن بھر کے لیے شیطان سے حفاظت کا حصار بنا دے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص آپ سے بہتر عمل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اس ذکر کو آپ سے زیادہ پڑھے۔ یہ الفاظ محض دعویٰ نہیں بلکہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ اسے پڑھنے والا اگرچہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لے، حتیٰ کہ زنا اور چوری جیسے سنگین جرائم، تب بھی اس کے لیے یہ ذکر مغفرت اور نجات کا دروازہ بنا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئے، کیا واقعی اگر وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ یہ بات سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ یہی سوال دہرایا اور پھر تیسری بار، لیکن جواب ہر مرتبہ وہی تھا جیسے اس حقیقت کو مزید مضبوطی سے ذہن نشین کروایا جا رہا ہو۔ یہ ذکر، یہ الفاظ، یہ بابرکت کلمات جنہیں پڑھنا آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ کون سے مبارک الفاظ ہیں جن کا یہ عظیم الشان اجر و ثواب ہے؟ آئیے ان الفاظ کی روشنی میں داخل ہوں اور اپنی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی کا آغاز کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص ذکر کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور یہ اس کے لیے دن بھر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرے گا سوائے اس کے جو زیادہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے تب بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا اور آخر میں فرمایا جب تک وہ ان گناہوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرنی کے ساتھ یہ واقعہ رحمت و شفقت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ صحرا میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شکاری نے ایک ہرنی کو جال میں قید کر رکھا ہے۔ ہرنی بے بسی میں تڑپ رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے مدد مانگ رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر ہرنی کے قریب گئے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو ہرنی نے گویا اشاروں میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو وہ جیسے اپنی تکلیف اور پریشانی بیان کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی کی رحمت سے ہرنی میں گویائی کی طاقت آئی اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک ماں ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دودھ لے کر جانا چاہتی ہوں لیکن اس شکاری نے مجھے قید کر رکھا ہے، میں بے بس ہوں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیا جائے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی اس التجا کو سنا تو آپ کا دل
بھر آیا کیونکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے اس شکاری سے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو آزاد کر سکتے ہو؟ شکاری نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میرا شکار ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری ضمانت پر اس کو کچھ دیر کے لیے آزاد کر سکتے ہو؟ شکاری نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں اسے جانے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، یہ ضرور واپس لوٹے گی۔ شکاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر ہرنی کو آزاد کر دیا۔ ہرنی تیزی سے بھاگتی ہوئی صحرا میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وہیں تشریف فرما تھے تو ہرنی واپس آ گئی اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ ہرنی نے گویا اپنی زبان حال سے کہا کہ میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں اور اس شکاری کی امانت میں واپس حاضر ہوں۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا اب بھی تم اسے آزاد نہیں کرو گے؟ شکاری جو پہلے ہی اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو چکا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں اس ہرنی کو آپ کے صدقے آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی طرف دیکھا اور فرمایا جاؤ اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ہرنی خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی ایک عظیم مثال ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس ماہ رمضان مبارک عظیم برکتوں سے اپنی بے شمار رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔